جیل میں اور قاتل باہر ہے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اور جیل میں جب چلے گئے تو پیغمبر تھے، پیغمبر اپنی دعوت جاری رکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر دی تھی، تو وہاں 2 قیدی اور بھی تھے. یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، تعبیر بتائیں. ایک نے کہا کہ میں جو ہے بادشاہ کو جو ہے کھانا کھلا رہا ہوں، شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، پرندے اس کو جو ہے نوچ رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا کھانا آنے سے پہلے. ان کو توحید کی دعوت دی. اب یہ خواب انہوں نے دیکھا تھا یا بنایا تھا واللہ عالم. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی کہ جس کے سر پر ٹوکرا ہے اس کو تو پھانسی ہوگی، اور جو بادشاہ کو شراب پلاتا ہے وہ آزاد ہو جائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور یوسف علیہ السلام نے اس کو جس کا امید تھی کہ یہ آزاد ہو جائے گا، یہ کہا کہ بادشاہ کو بتانا ایک مظلوم قیدی جیل میں ہے، اس کے تفتیش کی جائے. وہ چلا گیا اور جا کر بھول گیا. یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے. 8-10 سال پھر گزر گئے. بادشاہ نے پھر خواب دیکھا. اس نے عجیب خواب دیکھا. اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی گائیں ہیں، پتلی گائیں موٹی گائیں کو کھائی جا رہی ہیں، 7 سبز سٹے ہیں، 7 خشک سٹے ہیں. تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ درباریوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں اس کا پتہ، یہ تو ایسے ہی وہم ہے. تو وہ جو قیدی جس کی تعبیر سچی ہوئی تھی اس کو یاد ہے، ایک قید اس نے کہا کہ مجھے جیل میں بھیجو، ایک آدمی ہے میں پوچھ کے آتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ ایھا صدیق، اے دوست یہ تعبیر بتاؤ. یوسف علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا کہ تو نے میرا فتح ہی نہیں کیا، اور تعبیر بتائی. یہ کہا کہ 7 سال خوب ہریالی ہوگی، بہت جو ہے اناج آئے گا، اور 7 سال بعد قحط سالی ہوگی. تم اپنا اناج سنبھال کے رکھنا، سٹوں کے اندر رکھنا، اس کو باہر نہ نکالنا. 7 سال بعد پھر وہ تمہارے کام آئے گا، دنیا کے کام آئے گا. بادشاہ کو اس نے تعبیر بتائی. بادشاہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا زبردست، یہ کس نے بتائی ہے؟ تو اس نے کہا وہ آدمی جیل میں ہے. بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ. بادشاہ کا کرندہ آیا اور اس نے آ کر بادشاہ سے پوچھا. اس یوسف علیہ السلام کو کہا، بادشاہ نے بلایا. یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ پہلے ان کی صفائی ہو جائے، جس وجہ سے جیل میں گئے ہیں پہلے وہ تہمت دور ہو جائے. فرمایا کہ جا کر پوچھو مصر کی عورتوں سے وہ کیا فتنہ تھا، کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا تھا. اچھا ہوا یہ تھا کہ ہاں وہ بات رہ گئی، جب زلیخا نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو جو ہے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی، عزیز مصر کو پتہ چل گیا، تو مصر کی عورتوں میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ زلیخا نے اپنے غلام کے ساتھ چکر چلانے کی کوشش کی ہے. تو زلیخا نے کیا کیا تھا، محل کے اندر سب کی دعوت کی، شاہی خاندان کی عورتیں تھیں ان کی دعوت کی، اور یہ کہا، اور ان کے سامنے پھل رکھ دیے اور ان کے ہاتھ میں چھریاں دے دی کہ اپنا اپنا پھل کاٹو. یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم نکلو. ان کو نہیں پتہ تھا کیا چکر ہے، کیا اسکیم ہے. ظاہری بات ہے ایک آدمی کسی کے جو ہے ماتحت ہو تو اس کو کیا پتہ ہوتا ہے. وہ نکلے تو آگے عورتیں تھیں. تو مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئی اور کہنے لگی ما ھذا بشر، یہ تو ان ہی الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے. اور اب پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. تو زلیخا نے کہا دیکھا یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھے نشانہ بناتی تھی. اب یہ میری بات مانے گا تو بچے گا، نہیں تو پھر جیل میں جائے گا. یوسف علیہ السلام نے تب دعا مانگی تھی. تو بہرحال جب بادشاہ کا کرندہ آیا اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ کو کہو کہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اس کی وجہ تو پوچھو کیا مسئلہ تھا. تو بادشاہ نے بلایا زلیخا کو اور پوچھا کیا معاملہ تھا. زلیخا نے کہا کہ اب بات کھل گئی ہے، قصور میرا ہی تھا، یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں. تو بہرحال وہ مان گئی، اس تہمت دور ہو گئی. تو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے اپنا وزیر خزانہ بنا لیں. نبی تھے، ویسے تو عہدہ نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جو عہدہ مانگے گا ایسے جس کو کسی عہدہ دیا گیا ایسے جیسے کند چھری سے جانور کو ذبح کیا جائے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن پیغمبر تھے وہ تو ان کو پتہ تھا ہر چیز کا. صرف
اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو صرف مسجد کا نہیں ہوتا ہے، یہ جو مشہور ہے نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ جملہ ایسے ہی بنا دیا ہے مذاق اڑانے کے لیے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، ان کی جس طرح نظر جو ہے ایمان ہدایت پر ہوتی ہے، اس طرح ان کی نظر دنیا کی ٹیکنالوجی پر، دنیا کی معیشت پر اور اکانومی پر بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے کہا تو بادشاہ نے ان کو بنا دی وزیر خزانہ۔ وہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 سال ہو گئے ہریالی اور اس کے بعد قحط سالی ہوگی، وہ قحط سالی شروع ہو گئی۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ قحط سالی دور دور تک ملکوں میں پھیل گئی تھی اور سب کو پتہ لگ گیا کہ مصر میں اناج ملتا ہے۔ تو وہاں وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، ان کو بھی ضرورت تھی، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا، تو ان کو اناج دیا اور ان کے پیسے بھی واپس کر دیے، اور یہ کہا کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، جب آئندہ آنا اس کو لے کے آنا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ تو ہمارے باپ جو ہے نا آنے نہیں دیتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کو لاؤ گے تو اناج ملے گا۔ وہ چلے گئے اور جا کر یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابا جان آئندہ ہمیں اناج تب ملے گا جب ہم آپ کے بنیامین بھائی کو لے کر جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے جو سگا بھائی تھا اس کا نام تھا بنیامین۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں نہیں بھیجوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اناج نہیں ملے گا۔ ادھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں سے پیسے واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا ابا جان یہ دیکھیں پیسے بھی واپس مل گئے، جمع پونجی بھی آ گئی، اناج بھی مل گیا، تو ان کو بھیجیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے، ظاہری بات ہے جب زمانے میں حالات طاری ہوتے ہیں تو ہر کوئی متاثر ہوتا ہے۔ یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، نہ اخلاص کے خلاف ہے، نہ توکل کے خلاف ہے۔ لوگ خام خواہ ایسی باتیں بنا لیتے ہیں، نہیں جی اخلاص توکل دیا کہ انسان بس اللہ پر امید رکھے، دنیا پر توجہ نہ ہی، دنیا دار الاسباب ہے، یہ اسباب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور یہ فرمایا کہ تم سب جاؤ، چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنے جب وہ آگے تو بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور بتایا کہ میں یوسف ہوں، تم نے گھبرانا نہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنا تھا، سکیم لڑائی کے کیسے رکھا جائے۔